السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ٹرمپ کا ایک بار پھر متضاد موقف سامنے آ گیا۔ جنگ بھی جاری ہے، مذاکرات کے دروازے بھی کھلے۔ امریکہ اور ایران کشیدگی میں اہم پیش رفت۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران کی نئی قیادت نے جنگ بندی کی درخواست کر دی ہے۔ ٹرمپ کے مطابق جنگ بندی اسی صورت ممکن ہے جب آبنائے ہرمز مکمل طور پر محفوظ ہو، ورنہ سخت کارروائی جاری رہے گی۔ ٹرمپ کا خطاب بھی جلد متوقع ہے۔ جنگ بندی کی بات بھی، تباہی کی دھمکی بھی، ٹرمپ کا دوہرا بیانیہ جاری۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر جاری بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی نئی قیادت نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران کی نئی رجیم پہلے سے کم شدت پسند اور زیادہ سمجھدار ہے، تاہم جنگ بندی پر غور اسی صورت ہوگا جب آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی اور محفوظ ہو۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس شرط کے پورا نہ ہونے تک امریکہ سخت کارروائی جاری رکھ سکتا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے حالات معمول پر آنے کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے کسی باقاعدہ معاہدے کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں رجیم چینج ہو چکی ہے، لیکن یہ امریکہ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اصل ہدف ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا تھا، جو حاصل کر لیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ دیگر ممالک اپنی توانائی اور دفاعی ضروریات کو خود سنبھالیں۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کا جنگ بندی کی درخواست کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید کر دی۔ کہا کہ آبنائے ہرمز کو امریکی صدر کی مذاکرہ خیز نمائش سے نہیں کھولا جائے گا۔ آبنائے ہرمز مضبوط اور مکمل کنٹرول میں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی۔ دشمن کو سزا ملنے تک جنگ جاری رہے گی، معاوضہ ملنے تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ ایران جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، برطانیہ کسی صورت اس میں شامل نہیں ہوگا، ہم برطانیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے نہیں دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ہری جھنڈی دکھا دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ ایران پر حملے سے دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی، ہماری پہلی اور آخری ترجیح برطانیہ ہے۔ موجودہ صورتحال میں برطانیہ صاف ستھرا محفوظ ملک بن کر نکلے گا۔ اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی نے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل پالیسی امام خمینی اور شہید رہبر کے نقش قدم پر گامزن رہے گی۔ صہیونی اور امریکی دشمن کے خلاف مزاحمت کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ یہ بیان لبنانی مزاحمتی گروپ حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری شیخ نعیم قاسم کو بھیجے گئے ایک خط میں دیا گیا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جاری بارشوں سے معمولات زندگی متاثر ہو گئے ہیں۔ قلعہ عبداللہ اور گلستان میں ندی نالوں نے سیلابی شکل اختیار کر لی ہے، سڑکیں بند اور زمینی رابطے منقطع ہو گئے ہیں۔ گلستان میں اشیاء خورنوش سے بھرا ٹرک اور کئی وین سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں، تاہم مسافروں کو بروقت بچا لیا گیا ہے۔ ہڈنائی اور بھولان میں بھی ندی نالوں میں پانی ہے، زیر آب علاقوں کی وجہ سے ٹریفک معطل، بجلی اور گیس کی فراہمی متاثر ہے۔ ایرانی بندرگاہ پر میزائل حملے میں شہید ہونے والے کراچی کے رہائشی یاسر خان کی میت کو ایدھی سینٹر پہنچا دیا گیا۔ شہید یاسر خان کی نماز جنازہ کب ہوگی، تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز 7 گجر سے 7 بتائیے گا۔ اس وقت میں ایدھی سینٹر سراب گوڑ پر موجود ہوں۔ اب سے کچھ دیر قبل جو شہید یاسر خان ہے ان کا جسد خاکی جو ہے کراچی پہنچایا گیا۔ 23 مارچ کی شب کراچی کے ایک رہائشی ہے یاسر خان، جن کو جو کہ ایران میں ٹگ بورڈ پر اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جن کو وہاں پر ایک میزائل حملے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور بھی کئی لوگ اس حملے کے اندر جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ ان کی جو جسد خاکی ہے وہ تفتان بارڈر جو ہے وہ تقریباً 6 دن بعد پہنچایا گیا، اور اب سے کچھ دیر قبل ہی جو ہے ان کی جسد خاکی کراچی پہنچی۔ کراچی پہنچنے کے بعد یہاں پر ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے گورنر سندھ بھی یہاں پر
पहुंचे निहाल हाशमी, जिन्होंने यहाँ पर आके मीडिया से गुफ्तगू भी की। अब यहाँ से इनकी जो डेड बॉडी है वो माड़ीपुर इनके घर के करीब जो है वो मूव की जा रही है, जिसका बताना यह है कि रात को 8:30 से 9 के दरमियान जो है वो इनका नमाज जनाजा भी अदा। बहुत शुक्रिया साद। कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालेंगे। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात हुई है। 28वीं तरमीम और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुताल्लिक उमूर पर बात की गई है। मौलाना और बिलावल के दरमियान मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। 28वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। सहाफ़ी ने सेनेटर कामरान से ये सवाल पूछा। बोले 28वीं आईनी तरमीम में हमारी बाहमी दिलचस्पी नहीं है। मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर थी, तरमीम पर बात नहीं हुई। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ वो न्यूज़ इस्लामाबाद से अली शेर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट तक जारी रही है। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पे ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर ख़ुसूसन ईरान के हवाले से इसराइल और अमेरिका का जो किरदार है, जो हमले हैं, और उसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो इससे पहले कश्मीर कमेटी के भी चेयरमैन रह चुके हैं और इसी तरह से उनकी आलमी अमूर पे खासी दस्तरस है और उनकी राय जो है उसको हुकूमत वज़न देती है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, तो उनकी तरफ से भी इनपुट दी गई। जो JUI के ज़राए ने मुलाकात से पहले बताया था, उनसे जब पूछा गया था कि बिलावल क्या लेने आ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि अभी तक जो हमें पता है उसके मुताबिक 28वीं आईनी तरमीम और गिलगित बल्तिस्तान में जो मुतवक्को इलेक्शन है, इन 2 इशूज़ के हवाले से आ रहे हैं। ज़ाहिर है बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर जो है उसमें भी बातचीत होगी। ताहम ये मुलाकात जो है वो तकरीबन पौने 2 घंटे जारी रही। मुलाकात के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा 28वीं आईनी तरमीम हमारी दिलचस्पी में शामिल नहीं है, मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर हुई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 28वीं आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दिलचस्पी में भी शामिल है या नहीं है, तो उस पर उनका ये कहना था कि जो लोग दीगर मौजूद थे इसके बारे में वही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारी दिलचस्पी में शामिल नहीं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि 28वीं तरमीम पे बात नहीं हुई। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पौने 2 घंटे मौलाना फजल आपने हमारे साथ शेयर की मुलाकात के हवाले से अली शेर, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।